بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ عنکبوت کی آیات میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ کفار کو سمجھنے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا۔ توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ فرمایا، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ۔ جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے، بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ کھیل اور تماشے کی جگہ۔ بہت متعدد جگہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو کھیل کے میدان میں آدمی کتنی دیر رہتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، آدھا دن۔ بہت کر لیا تو پورا دن گزار لیا، اگر بہت زیادہ کھیل لیا تو تھک ہار کے آخر لوٹ کر اس کو گھر ہی آنا ہے۔ ابھی پچھلے مطالعے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر پوچھیں گے بندوں سے کہ تم کتنے دن دنیا میں رہے، تو کیا کہیں گے؟ وہاں جواب کیا دیں گے؟ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن یا آدھا دن۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ تو اس کے لیے ہم اپنی ابدی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کو ہم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے۔ کہا، یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکہ کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ روم پر آتش پرستوں کے قبضہ سے لوگوں میں چمگوئیاں ہوئیں کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے۔ اس بات کو مشرکوں نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے تو فوراً اللہ اور اس سے منسوب مذہب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ آج بھی کہنے والے ہیں اور اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹانے والے تو مٹ جائیں گے اور مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ دین الحمدللہ آج ہمارے سامنے ایسے ہی باقی ہے۔ اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کھڑا کر دے گا اس کی حفاظت کرنے والوں کو، پیدا کر دے گا۔ لیکن یہ دین مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ یہ دین مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ زندہ و سلامت تو وہ رہے گا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔
ہوتا یہی ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو کسی کی حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے تو پہلے اس کی حفاظت کی جاتی ہے نا. تو اگر ہم نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور اگر ہم جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر اللہ ہم کو پیچھے کر کے کسی اور کو سامنے لا کھڑا کرے گا. لیکن یہ دین باقی رہے گا، دین مٹنے والا نہیں ہے. اس کی حفاظت کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی محفوظ رہیں گے. ایران کے جو لوگ تھے وہ آتش پرست تھے، اور روم کے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے. تو جب آتش پرستوں نے عیسائیوں کو ٹھکانے لگایا تو مشرکین مکہ جشن منانے لگ گئے، خوشیاں منانے لگ گئے. ان کو ایک موقع آیا کہ وہ بھی خدا کے ماننے والے اور یہ آتش پرست، جیسے یہ بت پرست تھے وہ آتش پرست تھے، وہ اہل کتاب تھے، خدا کا تصور تھا ان کے ہاں، اللہ کا تصور تھا. یہی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے. تو جب ایرانیوں کو فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ایک طرح سے چڑھانا شروع کر دیا کہ دیکھیے وہ بھی خدا کو ماننے والے، آپ بھی خدا کو ماننے والے، آپ بھی مٹ جائیں گے جیسے وہ لوگ شکست پہ شکست کھائے جا رہے ہیں. تو یہاں پر قرآن نے جو ہے نوٹس لیا اس بات کا اور وہی نازل کی. سورہ نور، سورہ روم کا نزول ہوتا ہے کن الفاظ میں وہ دیکھتے ہیں. اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس سورہ کو نازل فرمایا، ہاں قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح نصیب ہوگی. کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی، چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا اور 8 سال تک رومی بھی شکست پر شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا. یوں سمجھ لیجئے کہ پورا روم اس نے چھوڑ دیا، تیونس میں جا کر وہ مقیم ہوا. اب ایسے حالات میں قرآن یہ کہ یعنی پوری سلطنت قیصر کی تباہ ہو چکی ہے، وہ خود ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تیونس میں جا کر مقیم ہے. ایسے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رومی جو ہے غالب آ جائیں گے، اور اس کی مدت بتا رہا ہے بضع سنین، یعنی 3 سے 9 سال کے درمیان. 3 سے 9 سال کے درمیان رومی غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر. حالات ایسے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہی کچھ ایسے ہی حالات جو ہے مکہ میں مسلمانوں کے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رومی غالب آ جائیں گے. یہاں پر امیہ بن خلف دشمن رسول، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہاں پر جو ہے وہ ان کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ جو بازی لگانا ہوتا ہے نا دونوں طرف سے کہ اگر رومی مغلوب ہو گئے تو وہ کہتا ہے ہم تم کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر وہ غالب نہیں آئے تو آپ ہم کو 100 اونٹ دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کرتے ہیں. پہلے وہ 10 سال کی بات کرتا ہے، 10 اونٹ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو بضع سنین کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے یہ 3 سے 9 سال کے لیے آتا ہے. آپ جائیں، سال کو بڑھا دیں اور اونٹوں کو بھی بڑھا دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور 9 سال تک کی بات کرتے ہیں، اور اونٹوں کی تعداد کتنی؟ 100 کرتے ہیں. یہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے. اس وقت یہ جو جوئے کی جو آیتیں ہیں نا وہ نازل نہیں ہوئی تھی. جوئے کا اس پر مطلب قدغن نہیں لگائی گئی تھی قرآن میں. تو یہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے، اور 7 یا 8 سال کے اندر اندر جو ہے رومی پھر قیصر ایران پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور ان کے آتش کدے کو تہس نہس کر ڈالتا ہے ایرانیوں کے، اور اس کو فتح نصیب ہوتی ہے. تو ایک طرف تو یہ قرآن نے جو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جب اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رومی غالب آ جائیں گے، اب اس وقت تک امیہ بن خلف کا تو انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور جوئے کے متعلق بھی آیت نازل ہو چکی ہوتی ہے کہ جوا حرام قرار دیا جا چکا ہوتا ہے. امیہ بن خلف کے بیٹے وہ 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ادا کرتے ہیں،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں اور نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے بھی تھے مگر وعدے کے پکے تھے۔ امیہ بن خلف کے بیٹے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ معاہدہ باپ سے تھا، 100 اونٹ وہ معمولی رقم نہیں تھی ان کے لیے وہ، لیکن باپ کے کیے ہوئے عہد کو کون ادا کر رہا ہے؟ بیٹے ادا کر رہے ہیں۔ وعدے کے بہت پکے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آتے ہیں تو جس کی محافظت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں وہ کون رہتا ہے؟ وہ اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کیے ہوئے رہتے ہیں وہ، لیکن اپنی امان میں لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ تو وعدے کے لیے قرآن بار بار جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو عہد کرو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ یہ بات تھی ان کے اندر۔ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا مگر اللہ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح دونوں پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئیں۔ قیصر کے فتح کی خبر مکہ میں اس وقت پہنچی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ان کا صفایا کر چکے ہوتے ہیں، تب جا کے یہ خبر آتی ہے۔ یعنی جب آیت ان کا نزول ہوتا ہے سورہ روم کا، تو اس وقت جو ہے ہجرت نہیں ہوئی رہتی ہے، اور بدر کا واقعہ جب پیش آتا ہے اور ادھر قیصر جب فتح کرتا ہے ایران کو، تب تک جو ہے ہجرت کر کے سن 2 ہجری ہو چکا ہوتا ہے۔ سورہ روم سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہر بینی دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط اندازوں کا سبب بن کر بعض اوقات انسان کو بڑے نقصانات میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر پوری زندگی کے پورے سرمایہ، مال، اولاد، جائیداد سب کو داؤں پر لگا دینا کہ خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی پر چلانے لگ جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ روم اور ایران کے معاملہ کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھیرتے ہوئے احسن طریقہ سے سمجھایا ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ انسان کی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر موجودہ زندگی کا پروگرام بنائے، ورنہ وہی غلطی ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے اکثر ہوتی۔ جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو پھر وہ کبھی ظالم نہیں بنے گا، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اس لیے جو ہے آخرت کا تصور بار بار جو ہے قرآن ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ ایک دن ہمیں کھڑے ہونا ہے اور ہم کو جواب دینا ہے۔ سورہ زلزال کی آیت ہمیں یہی کہتی ہے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کیے رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پا لے گا، اور اگر ایک ذرہ کے برابر شر، برائی اگر کسی نے کی ہوگی تو وہ بھی وہ وہاں پر پا لے گا۔ یہ دنیا کی پولیس یا دنیا کی سیکورٹی یا یہ کیمرے یہ ہمیں برائی سے نہیں بچا سکتے، یہ خدا کا آخرت کا تصور ہے جو ہمیں برائی سے بچا سکتا ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ ہی نے خلق کی ابتدا کی اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ جب قیامت برپا ہوگی مجرمین دنگ رہ جائیں گے، جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا تھا کوئی سفارشی نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی لوگ گروہ در گروہ بڑھ جائیں گے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیا وہ باغوں میں خوش خوش ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پس صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، آسمانوں اور زمینوں میں
اسی کی حمد ہے، تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پورے انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ بے جان مٹی سے ایسا جامع خوبیوں والا انسان بنانا انتہائی حکیمانہ خلقت ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ آسمان و زمین کی پیدائش، میاں بیوی میں آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور جب کسی چیز کے لیے اللہ اپنی نشانی جب بیان کرے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک مرد، ایک عورت اور ایک مرد چند لمحہ پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، دو لفظ انہوں نے نکاح کے جو ایجاب و قبول کے ادا کیے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی دن میں ان کے اندر اتنی محبت ڈال دیتا ہے، اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ پھر دونوں ایک ساتھ جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر پوری زندگی گزار لیتے ہیں دو الفاظ بول کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کہا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت یعنی محبت، رحمت، یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ اس لیے بنایا تاکہ تم جوڑے جو بنائے ہم نے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ جو جوڑے بنائے اللہ نے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ ہم اپنی جنسی ضرورت ایک دوسرے سے ہماری پوری ہوتی ہے، اس سے ہم کو ایک گنا کو ایک قسم کا سکون ملتا ہے، ہماری جو حیجانی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، مودۃ و رحمہ، ایک دوسرے کے اندر اللہ نے محبت ڈال دیا۔ پھر یہ ابھی تک جب تک انسان کی جوانی ہوتی ہے تب تک تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، جنسی ضرورت بھی ہے جو ہم پوری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کی ضرورت تو رہتی نہیں، لیکن وہ محبت ویسے ہی برقرار رہتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ اب کوئی ایسی ضرورت لو اور دو والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جب آدمی جوان رہتا ہے تو کچھ بیوی کو مرد سے ضرورت ہے اور کچھ ضرورت مرد کو بیوی سے، لیکن بڑھاپے میں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وقت گزرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمہ، جیسے رحم کا جو رشتہ ہے وہ رحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، وہاں سے جا کر جڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کچھ دے رہا ہے وہ ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، یہ رحیم کی صفت ہے۔ تو یہ جو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈالا ہے۔ اب بڑھاپے میں تو بہت زیادہ کوئی خاص ضرورت ہے نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے چاہت باقی ہے۔ تو یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ امین الحسن صاحب آئے تھے، جماعت اسلامی کی جو سیکریٹری ہیں، ابھی تو اور شاید اونچے عہدے پر ہوں گے، ان سے میں نے اس کی تفصیل پوچھی تھی، تو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کا خلاصہ کیا تھا۔ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا، یہ انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی۔ آسمان و زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں تمہارا رات کو سونا اور دن کو روزی تلاش کرنا ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ان کے لیے اس میں علامتیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ڈر اور امید کے ساتھ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب بھی وہ تمہیں پکارے گا تم اچانک زمین سے نکل پڑو گے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تابع فرمان ہے۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا،
اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا وہاں فساد رونما ہوا۔ ان دونوں قوموں کی لڑائی کے سبب جو فساد عظیم رونما ہوا وہ بھی شرک کے نتائج میں سے ہے۔ انہوں نے جو ایک بات کہی تھی امین الحسن صاحب نے، میں وہ بھی کہتے کہتے بھول گیا، سوچا لگے میرے ذہن میں آیا نہیں، اللہ نے ابھی وہ بات ڈالی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شادی جو ہے نا کم عمری میں ہونی چاہیے، یعنی 20 21 22 23 25 سال کے اندر اندر شادی ہو جانی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں فیوچر کو بنانے کے لیے جو 30 35 سال کا جو ہم انتظار عمریں ہو جاتی ہیں، 35 سال 38 سال شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں، اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو جو 20 21 سال کی جو شادیاں 25 سال تک کی جو ہیں، اس میں انسان کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے میاں بیوی کی کہ وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے ہیں، گھنٹوں۔ اور جب 35 سال کی ہماری عمر جب ہوئی 35 40 سال کے آس پاس، تو اب اگر ہم بغیر کسی ضرورت کے 2-4 گھنٹہ اگر بیٹھنا چاہیں میاں بیوی کے ساتھ مل کر تو مشکل ہے، اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب ضروریات منہ کھولے کھڑی ہیں، اور وہ جو عمر ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے۔ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ آرام سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپس کی محبت ایک دوسرے میں جو پیوست ہوتی ہے، جو اترتی ہے، اس سے بڑھاپا پار ہوتا ہے۔ اور جو 35 سال 40 سال یا 30 سال کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں، وہ آج ان کا کہنا یہ تھا کہ آج ہمارے یہاں جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، اس میں جو اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے شادیوں کا دیر سے ہونا، کیونکہ پھر وہ جو 20 21 25 سال کی عمر میں جو چاہت اور قربت ہوتی ہے وہ 35 سال کی عمر میں باقی نہیں رہ جاتی، 35 سال کی عمر میں باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے وہ رشتے زیادہ دیر تک چل نہیں پاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں اس کو، یہ چیز ان کی بالکل ہمارے سامنے نکل کر آ جاتی ہے نتیجے کے طور پر۔ سورہ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اہل عرب حضرت لقمان کی حکمت و دانش پر فخر کرتے تھے اور ان کے قصے ان کے ہاں مشہور تھے۔ اللہ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وہی نصیحتیں کی جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اس دعوت کے حق میں ہے، اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ لقمان اپنے بیٹے کو جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس دل سوزی سے نصیحت کرتے تھے، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ان نصیحتوں کو نقل کیا ہے، یعنی ان کو جواب دیا ہے۔ اور اس میں سے جو سب سے بڑی نصیحت ہے وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، بیٹا شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ پر اگر کوئی شرک کرتا ہے۔ جبکہ مشرکین مکہ جو نوجوان عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نوجوان ہوا کرتے تھے، آپ کی عمر 40 سال میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، 90% صحابہ کرام عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں، 90%۔ جب صحابہ کرام کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک تصور ابھرتا ہے کہ سفید داڑھی، لمبا جبہ، بڑا سا عمامہ، یہی ہمارے ذہن میں ایک تصور اس طرح کا ابھرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کی تعداد عمر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم، آپ کی عمر 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 90% صحابہ کرام کی عمر آپ سے کم ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور مصعب بن عمیر، اس طرح سے اور بہت سارے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جن کی عمریں 17 سال سے بھی کم ہے۔ تو اس طرح کے نوجوان جب اسلام قبول کرتے تھے تو والدین جو ہے ان کو روکتے تھے اور شرک پر آمادہ کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پر اس صورت کے اندر جواب دیا گیا کہ
کہ جن کے قصے اور کہانیاں تم سنا رہے ہو اپنے لوگوں کو اور فخریہ بیان کرتے ہو، انہوں نے بھی تو اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی ہے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے باز رہو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں یہ بتایا کہ ان کے اندر بھی جو لوگ صحیح فکر و دانش رکھنے والے گزرے ہیں، انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی جو پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی یہی باتیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ آج بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ مغربی فلاسفہ جب اخلاقیات پر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی اس کی بنیاد عقل عام کے معروف اور مسلمہ اخلاقی اصولوں پر ہی رکھتے ہیں، مگر آخرت اور خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ انسان کو آخر نیکی کیوں کرنی چاہیے اور بدی سے کیوں بچنا چاہیے۔ اصل بنیاد یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، بس اس سے بھاگتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ملی کہ تمام اخلاقیات بے بنیاد اور بے معنی ہو کر رہ گئی۔ ان فلاسفرز نے بنیاد یہ بنائی کہ فائدہ پہنچے، لذت ملے، خوشی حاصل ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ فرض برائے فرض یعنی ڈیوٹی ہے اسے ڈیوٹی سمجھ کر ادا کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نفس پرستی اور ہوسناکی کو خوشی کہا جاتا ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا گیا ہے۔ محبت کے رشتے بھی معصومیت اور انسانیت سے خالی ہو گئے ہیں اور صرف نفسانی خواہش پوری کرنے کا نام محبت رکھ لیا ہے۔ اس فلسفہ نے ان کی سب اچھی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا۔ خاندانی نظام کے بقیے اجڑ گئے اور مفاد پرستی کے سوا کوئی رشتہ قابل احترام باقی نہیں رہا۔ اس کے برخلاف قرآن نہ صرف اخلاقیات بلکہ سارے دین کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مگر جانوروں کی فطرت پر نہیں بلکہ انسانی فطرت پر، جس کی گتھیاں سلجھانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس نے کتابیں اور رسول بھیجے ہیں اور صحیح انسانی فطرت کو ان کے ذریعے واضح کیا اور بتایا کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس پر مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اس حقیقت کو جھٹلانے کا انجام قیامت کا آنا ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کا جواب سورہ کے آخر میں دیا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اگر عام انسانوں کو معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ بارش ایک حقیقت ہے، مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ جو بادل آئے ہیں وہ ضرور برسیں گے یا ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ اسی طرح عورت کو حمل سے اولاد ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ یہی حال موت کا ہے جو زبردست حقیقت ہے، مگر کس کو کب موت آئے گی کون جانتا ہے؟ جس کو مرنا ہے، جیسے ابھی ہم سب کو مرنا ہے، لیکن کہاں مریں گے ہمیں کو پتہ نہیں، ہم اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ ہم کہاں مرنے والے ہیں، ہم آج دن بھر میں کیا کرنے والے ہیں ہم کو خود پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج دے کر کہا کہ یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن آپ کیا ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے؟ کیا جو چیزیں نہیں سمجھ میں جو نہیں دکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ جو زبردست حقیقت ہے، مگر کس کو کب موت آئے گی کون جانتا ہے؟ جب ان چیزوں کا علم نہیں مگر یہ حقیقت ہیں تو پھر قیامت کا اگر علم نہ ہو تو وہ کیسے مشکوک ہو گئی؟ اس گھڑی کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے بارش ہونے والی اولاد کل کیا ہوگا اور کس سرزمین میں انسان کو موت آئے گی، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھتے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھا عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا، ہم چاہتے تو ہر ایک کو یہ سب دکھا کر ہدایت دے دیتے، مگر ہم حقیقت کو اوجھل رکھ کر امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جو نافرمانی کریں گے بھر دیں گے۔ آج کے دن کو بھول جانے کا اب مزہ چکو، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دائمی عذاب چکو۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان و عمل کے لیے جنت الماوا ہے، ان کے
اعمال کے بدلے ضیافت کے طور پر جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب اس سے نکلنا چاہیں گے دھکیل دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسے چکھو، اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ آج یہ تھوڑی بہت جو ہم کو تکلیفیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ سمجھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو لوٹنے کے لیے بھیجی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا تاکہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم جیسا اللہ چاہتے ہیں ہم ویسے ہو جائیں۔ کہ جو تھوڑی بہت تکلیف ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ہو جائے گا، تو یہ اللہ نے ہمیں لوٹنے کے لیے بھیجی ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے ہو کر رہے ہیں۔ سورہ سجدہ میں بتایا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکایک ایک آخری فیصلہ کن عذاب میں سے انہیں نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا بہت معاملہ ہمارے ساتھ، یہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس کی طرف رجوع کر لیں اپنے آپ کو، اور اس طرح ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ کوئی اگر ابتدائی چوٹوں سے ہوش میں آ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ 17ویں تراویح کا بیان 18ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک غلطی ہوئی تھی، اس کی اصلاح کر لیں۔ شعیب علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں شعیب علیہ السلام کے یہاں، تو شعیب علیہ السلام ان سے 8 سال پلس 2 سال کا معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ 8 سال یہاں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں 2 سال کا اور اضافہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس کے لیے کوئی 2 سال کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میں نے جو ہے کل اس کے لیے 10 سال اور 5 سال کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ قرآن میں 8 سال اور 2 سال ہے، اس کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔